بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ حجاج انتہائی ظالم، جابر اور آل رسول اور صحابہ کا قاتل تھا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی تھا۔ محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی تھا، اور یہی وہ ظالم تھا حجاج بن یوسف جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکائے رکھا۔ اسی حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور بیت اللہ کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں پر ظلم کرنا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب اس کے قید خانے میں قیدی شمار کیے گئے تو ان میں 1,20,000 مرد اور 30,000 عورتیں، ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے بدن پر کپڑے نہیں تھے۔ ان عورتوں کو وہ بے لباس اپنے قید خانہ میں رکھتا تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ قید خانہ کی چھت بھی نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ہاتھ سے چھپاتا تھا تو قید خانہ کے سپاہی اسے پتھروں سے کچل دیتے تھے۔ جو کے آٹے میں ریت ملا کر روٹی دی جاتی تھی اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ ظالم حجاج بے گناہ افراد بالخصوص سادات گھرانوں کا خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حجاج ظالم نے روزہ رکھنا چاہا تو اس نے اپنے ملازمین کو اپنی من پسند سحری اور اپنی من پسند افطاری تیار کرنے کا حکم دیا، تو ان کے کارندوں نے سادات کے خون سے آٹا گوندھ کر اس کے لیے روٹیاں تیار کیں۔ اس ظالم حجاج نے سادات کے خون سے بنائی گئی روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ اس ظالم کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ سادات پر ظلم ڈھاتا۔ ظالم نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر بسایا، لیکن اس ظالم کو وہاں پہ 9 ماہ سے زیادہ قیام کرنا نصیب نہ ہوا، اور 53 ایئرز میں یہ ظالم دنیا سے مر مٹ کر ختم ہو گیا۔ ناظرین، ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو ایک عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کے اندر ایسے بچھو نما بڑے بڑے کیڑے پڑ گئے تھے۔ اللہ نے اس جابر پر عذاب مسلط کیا۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا ایک رسی سے باندھ کر حجاج کے منہ میں داخل کیا گیا، تو جب اس رسی کو باہر نکالا گیا تو حجاج کے منہ سے ایسے کیڑے نکلے کہ بے شمار کیڑے اس گوشت کے ساتھ باہر آئے۔ اللہ پاک نے ایک اور بھی عذاب اس حجاج ظالم کے اوپر مسلط فرمایا کہ اس کے جسم میں سردی مسلط ہو گئی۔ اس کے ارد گرد دن رات آگ کی بٹھی جلتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ سردی سے چلاتا اور چیختا رہتا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بیماری کا
تذکرہ کیا، شکایت کی، تو انہوں نے کہا کہ حجاج، میں نے تجھے بے گناہ افراد بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو اپنے اس ظلم سے باز نہیں آیا تھا، آج اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، حجاج دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میں اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کروں، لیکن یہ سردی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ حجاج بن یوسف اتنا بڑا ظالم انسان اور اتنا غرور اور تکبر کا مارا ہوا، لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ جس نے اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو ملیا میٹ کر دیا اور ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حجاج کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا نعمان۔ نعمان نامی شخص حجاج کے زمانے میں تھا، اس کی ایک بیٹی تھی انتہائی حسین و جمیل۔ اس لڑکی کا نام تھا ہندا۔ یہ وہ ہندا نہیں جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا اور بے حرمتی کی تھی، یہ ہندا ایک غریب لڑکی تھی، مگر اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ پورے عرب میں اس کے چرچے تھے اور پورے عرب میں اس سے زیادہ حسین و جمیل کوئی عورت نہ تھی۔ حجاج نے اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا اور حجاج نے اپنے کارندوں کے ذریعے اس لڑکی سے ملاقات کی راہ ہموار کی۔ جب حجاج نے ہندا کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ اس کا عاشق ہو گیا اور ہر چیز میں اس کو ہندا نظر آنے لگی۔ اب ہندا کو پانے کی کوششیں حجاج نے شروع کر دی اور 2 لاکھ درہم کے عوض اس کا نکاح ہندا سے ہو گیا۔ یوں ہندا حجاج کے محل کی رانی بن کر آ گئی۔ شروعات میں حجاج نے ہندا کا بہت خیال کیا، اس پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا اور ہر طرح کی آسائش، آرام اور سکون کا خیال کرتا تھا۔ لیکن جیسے دن گزرتے گئے، رفتہ رفتہ حجاج کی اصلیت سامنے آ گئی۔ جو وہ ظالم تھا، آہستہ آہستہ ہندا کی محبت کم ہو گئی اور وہ ہندا کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگا جو دوسرے لوگوں سے کرتا تھا۔ اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر نامی ایک شخص کے ہاتھ 2 لاکھ درہم ہندا کو بھیجے اور اس کو کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب جہاں تیرا دل کرے وہاں چلی جا۔ تو عبداللہ بن طاہر کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ہندا بول اٹھی کہ اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی، میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، آج ایک بدبخت اور خونخوار درندے سے میں قید ہو گئی۔ تو اسی اثناء میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہندا نے انکار کر دیا مگر خلیفہ کے اصرار پر رضامند ہو گئی، مگر ایک شرط رکھی۔ شرط یہ تھی کہ اس کے گھر سے لے کر خلیفہ کے محل تک جو ساربان ہوگا وہ حجاج ہوگا۔ ساربان اسے کہتے ہیں کہ جو اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے۔ خلیفہ وقت کی یہ شرط سن کر خلیفہ نے اسی خط پر پچھلی سائڈ پر حجاج کو لکھ دیا اور حجاج کو یہ کہا کہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ تو حجاج لاچار کوفہ سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا اور یوں وہ ساربان بھر کر ہندا کو لے کر خلیفہ کے محل تک پہنچ گیا اور راستے میں ہندا اور اس کی سہیلیاں اس کو چھیڑتی رہتی تھیں۔ تو یوں حجاج ایک عورت کے ہاتھ میں
ذلیل ہوا کہ اسی عورت کو اس نے طلاق دی، ہندہ کو، اور اسی کو دوبارہ اس کا ساربان بن کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دربان تک اس کو لے کے آیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ہندہ سے شادی کر لی۔ تو ناظرین، یہ آج کی جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کمنٹ کر کے بتانا، لائک بھی ضرور کرنا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی سکے۔ جزاک اللہ۔